پاکستان کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ استحکام پاکستان یا کسی بھی ادارے کا استحکام صرف اس کی چار دیواری کا استحکام نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے اندر، اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کی اچھی تربیت، یہ ایک بہترین استحکام ہے۔ اور جس طرح یہ فاؤنڈیشن نوجوانوں میں کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا فضل سبحان صاحب کو یہ توفیق دی ہے، وہ خود بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کے نوجوان ہیں، تو نوجوان ہی نوجوانوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں اس بات کو ذکر کیا کہ نوجوان معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، ان کا بھی جب ذکر آتا ہے بتوں کے توڑنے کا، تو جوانی کا ذکر آتا ہے۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بھئی یہ بتوں کو کنہوں نے توڑا؟ کہا جی کل ایک نوجوان سے سنا تھا، ابراہیم کہتے ہیں ان کو، انہیں کہا ان کی خیر نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر انقلاب اور اچھے رخ پر اگر اچھی تربیت ہوگی تو نوجوان اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ پوری سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ذکر کیا کہ انہم فتیۃ، کہ وہ چند نوجوان ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ ملے جہاں وہ اپنی عبادت کر سکے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل کیا۔ اور اس کا ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کے پاس اسلامی مملکت نہیں ہوتی، وہ اپنے اسلامی شاعر کے لیے، اپنی اسلامی نظام کے لیے، وہ اپنے شاعر کو اپنانے کے لیے ان کو کتنے مشکلات ہوتی ہے اور ان کے لیے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ہم بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ مسجد بھی بنا رہے ہیں، مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، اور اپنے نصاب بھی رکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی ہو رہی ہے، خانقاہوں کا نظام بھی چل رہا ہے، دیگر تربیتی نظام بھی، ہم بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے راحت کے ساتھ یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اس سے ہٹ کر دنیا میں جہاں اسلامی ممالک نہیں ہیں وہاں بڑی پریشانیاں ہوتی ہے۔ تو نظریہ پاکستان یہ مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ فراہم کرنی تھی جہاں وہ حریت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے دین پر چلے۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلامی ممالک تو بہت ہے، پاکستان کے علاوہ بھی دنیا میں مسلمانوں کے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہے، لیکن دنیا کے اندر دو خطے ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد ہی اسلام کی بنیاد تھی، اور اس پر وہ معرض وجود میں آیا۔ ایک مدینہ منورہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ نے دین اسلام کی آبیاری فرمائی، اور وہاں سے یہ دین مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ سے پوری دنیا کے اندر۔ اور دوسرا اس روئے زمین پر اگر ایک خوبصورت اور خوش نصیب خطہ ہے وہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اس لیے آج بھی ہماری قومی اسمبلی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا ملک دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، بات یہ ہے کہ میرا معاشرہ اچھا ہو جائے، اور معاشرہ مجھ سے اور آپ سے بنا ہے۔ اگر ہم آج ان نوجوانوں پر محنت کریں گے اور ان کو دیانتدار، امانت دار اور ایک خوبصورت قوم بنائیں گے، اور ان کو احساس ذمہ داری دلائیں گے، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور یہ خوبصورت نوجوان کل کے مستقبل کے معمار ہوں گے اور امت کو لے کے چلنے والے ہوں گے۔ مولانا سفیان بلند صاحب میرے سامنے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب ان کے والد صاحب بھی ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں، دوستوں میں سے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ تو مولانا نے بھی کام شروع کیا، الحمدللہ وہ کام بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ میں نے خود ہمارے مدرسے کی ایک معلمہ سے ایک دفعہ کہا بھائی وہ میراث کا ان کیا چل رہا تھا، میں نے کہا بھائی وہاں سے کرو، تو انہوں نے کیا ماشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوا، بڑی خوش ہوئی، مجھے بعد میں کہا کہ جی مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ تو اس طرح اگر معاشرے کے اندر نوجوان آئیں گے جن کی تربیت ہوگی تو وہ معاشرے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہی استحکام پاکستان ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دے، اور کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں بن سکتی۔ ہمارے نبی پر جو سب سے پہلی وحی آئی، قرآن کی جو پہلی آیت ہے، 600 سال بعد، یعنی 600 سال وحی منقطع تھی، 600 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا پہلا قطرہ اتارا اور پہلی بارش ہوئی، اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا کہ ہمارا نبی آیا ہی تعلیم کے لیے تھا، اور اس نبی نے خود فرمایا انما بعثت معلما،
اور پھر عجیب بات حضرت نے فرمائی کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حضرت کے دور سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. دور شرک بھی کہہ سکتے تھے، دور کفر بھی کہہ سکتے تھے. لیکن مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ جہالت ایک ایسا گندا کنواں ہے، وہاں شرک بھی ہوگا، وہاں ظلم بھی ہوگا، وہاں زنا بھی ہوگا، ہر گند ہوگا. اسی وجہ سے جتنے بھی جاہل اور تعلیم سے دور نوجوان ہوتے ہیں لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں. وہ چوری میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، وہ غلط چیزوں میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں ان سے، اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے. اس لیے حضور کے زمانے سے قبل کو جاہلیت کہا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما. اور کمال یہ ہے فرمایا کہ حضرت کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کو حضرت نے کیا لقب دیا؟ ابو جہل. ابو جہل جہالت کا باپ، جہالت کی بنیاد، یعنی حضرت کی دشمنی سے تھی. حضرت کو اللہ نے کہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو عرب کی سرزمین تھی یہاں جو ہے تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، اس لیے عرب شعراء کے جتنے کلام ہیں اس میں آپ کو تیر اور تلوار اور نیزے، گھوڑے، اونٹ ان کے، لیکن وہاں قلم، کتاب اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تعلیم تھی ہی نہیں. اس معاشرے کے اندر اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا اور وہ تعلیم سے آراستہ کرو. کوئی بھی قوم اگر بنتی ہے وہ تعلیم سے بنتی ہے اور اچھی تربیت سے بنتی ہے. انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. تو نظریہ پاکستان کہ یہاں مسلمان رہیں گے، اسلامی تعلیمات ہوگی. مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور وہ جو اسلامی سب سے پہلا کام حضرت نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام مسجد بنائی. قباء میں رہے، مسجد قباء بن گئی، اسلام کی پہلی مسجد. آگے آئے جہاں جمعہ کا دن تھا، مسجد جمعہ آج تک موجود ہے. مدینہ میں آئے مسجد نبوی، کہ ان لوگوں کو جب تک مسجدوں سے جوڑ کے رکھو گے تو ان کو اچھی تربیت ملے گی اور ان کو اچھی تعلیم ملے گی. ہماری مسجدوں کو اگر اچھے تعلیم سے اور اچھی تربیت سے آراستہ کریں گے تو ہمارے یہ نوجوان اس ملک کے استحکام کا باعث ہوں گے اور یہ ملک اچھے لوگوں سے آباد ہوگا تو یہ ایک مضبوط پاکستان. اور اس سلسلے میں العصر کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.